الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زبان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. میں آج کے مقرر ڈاکٹر لقاء الحق صاحب سے استدعا کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد میرے محترم بھائیو، السلام علیکم. میرے محترم بھائیو، اس سے پہلے میں نے جو ہے وہ آرنالڈ اور اقبال کے عنوان سے ایک یہاں پہ آپ سامنے لیکچر دیا تھا، مگر اس دن ذرا ایک تو میری طبیعت بھی ناساز تھی اور ٹھیک ہے الحمدللہ اور دوسرا جو ہے وہ یہ تھا کہ وقت بہت کم تھا، اس لیے 3 ذیلی عنوانات جن کے اوپر میں بولنا چاہتا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے بول نہیں سکا، اور وہ نہیں بولنے کی وجہ سے تھوڑا سا عنوان میں تشنگی باقی رہ گئی. آج میں تھوڑی سی جو ہے وہ اس کمی کو آج پوری کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اور دوسرے اساتذہ کے تعلق سے انشاءاللہ ذکر کروں گا. میں یہ چاہتا تھا کہ یورپین اساتذہ کے اندر میں جرمن اساتذہ کو بھی شامل کر لوں، مگر پھر وہی ہوگا، وقت کی کمی کی وجہ سے پھر مجھے جو ہے اس کو یہ کرنا پڑے گا. اس لیے انشاءاللہ جرمن اساتذہ کسی اور وقت انشاءاللہ میں لے لوں گا. تو اس وقت تو میں جو ہے وہ یورپین اساتذہ کے اندر میں کیمبرج کے
جو پروفیسرز تھے اقبال کے انہی کے تعلق سے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، میرا طریقہ کار یہ ہے، پہلے تو میں اقبال کو جس طریقے سے میں نے دیکھا ہے میں لوگوں کے سامنے ویسی ہی ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اقبال کو ایک عاشق رسول کی صورت میں نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اور میں جو ہے وہ قرآن اور اقبال ہی کی روشنی میں اقبال کے کلام کو سمجھنا اور اقبال کی شخصیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے جب بھی میں آرنالڈ کے اوپر جب میں بات کیا تو آپ دیکھے ہوں گے کہ میں اسٹارٹ کیا کہ مسلمان ہونے کے لیے جو علم کی ضرورت ہے اور بلا لحاظ مذہب و ملت علم کی ترویج جو ہے مسلمانوں کا فرض تھا اور مسلمان کرتے تھے۔ خیر، اس عنوان کے اوپر میں تھوڑی دیر بات کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پروفیسر آرنالڈ جو ہے وہ کوئی مسلمان تو تھے نہیں، وہ عیسائی تھے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ مگر آپ دیکھیے کہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص جو نہ مسلمان ہے، نہ جو ہے وہ کوئی عالم دین ہے، مگر عربی کے اوپر مہارت کی یہ انتہا ہے کہ تفسیر کبیر جو امام رازی کی تفسیر ہے 8 جلدوں کے اندر، انہوں نے اس کے اندر سے سر سید کے کہنے کے اوپر، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ انہوں نے سارٹ آؤٹ کر کے پورے معتزلی علماء کا جو انہوں نے ریفرنسز دیے تھے امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر، ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو پبلش کر کے جو ہے سر سید کے حوالے کیا۔ اور دوسری چیز وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے دا پریچنگ آف اسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی انگریزی میں، جس کو سر سید نے ترجمہ کرایا، اور وہ کتاب میں انہوں نے جتنا زور قلم تھا انگریزی میں ان کے پاس اتنا زور قلم انہوں نے خرچ کیا اور یہ بتایا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ اور یہ جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک یورپین اسکالر جو مسلمان بھی نہیں ہے وہ کام کیا، اور سر سید نے اس کتاب کا فوری اردو میں ترجمہ کروایا اور اس کو جو ہے چھپایا۔ دوسری چیز جو میں اس دن جو ہے وہ بیان کرتے کرتے رہ گیا وہ یہ تھی کہ سہراب اور رستم ایک نظم ہے جس کو آرنالڈ نے انگریزی میں لکھا، اور اس کا فوری ترجمہ جو ہے وہ مصطفیٰ حسین اصفی جو ہے اس زمانے میں کیمبرج کے بی اے تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور اس کے بعد سے ہمارے جو ہے اردو ادب کے اندر سہراب اور رستم کو لوگوں نے جانا، کیونکہ یہ ایرانی سورما تھے، ہندوستان میں بہت کم جو ہے وقفیت تھی ان کی، مگر آرنالڈ کے جو ہے اس نظم کی وجہ سے یہ پورے ہندوستان میں اس زمانے میں انگریزی ادب کے اندر خصوصاً جو ہے ان سورماؤں کو جانے لگا۔ یہ تو آرنالڈ کا اپنا ذاتی کارنامہ تھا۔ اب آج جو اس دن جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ تھا کہ آرنالڈ نے آخر اقبال کی زندگی کے اوپر ایسا کیا اثر ڈالا تھا۔ آرنالڈ پہلے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھاتے تھے، اس کے بعد وہ جو ہے 1898 میں وہ علی گڑھ چھوڑ دیے، اور اس کے بعد وہ لاہور چلے گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ فلسفہ پڑھانا شروع کرے، اور اسی زمانے میں اقبال بی اے کر رہے تھے گورنمنٹ کالج لاہور سے، اور اقبال کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا، مگر بدقسمتی سے 1 سال بھی ابھی گزرا نہیں تھا کہ آرنالڈ کو ہندوستان چھوڑنا پڑا اور وہ پھر سے ولایت واپس چلے گئے۔ اور اقبال کو جو دھکا لگا اپنے استاد کے چلے جانے سے،
ایک انتہائی دلسوز نظم کے اندر اقبال نے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا جس کا عنوان بانگ درا کے اندر ہے کہ وہ جو ہے وہ نالہ فراق کے نام سے اقبال نے وہ نظم لکھی، اور نیچے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آرنالڈ کی یاد میں. اور یہ نظم اتنی جو ہے وہ دل گرفتگی کے انداز میں لکھی ہوئی، اور ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو محبت کا رشتہ. اور آج آپ دیکھیے میں زیادہ اسٹریس اس چیز پہ بھی کرتا ہوں آج کل، اس لیے کہ نہ استادوں کے اندر شاگردوں سے وہ محبت رہی، نہ شاگردوں کو استاد سے وہ محبت رہی، اور علم جو ہے وہ بغیر محبت اور شفقت کے علم حاصل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہوتے تھے، کیونکہ آج کے دور میں اسلام کا جو نظام تعلیم تھا وہ مر چکا، وہ اب وہ دفن ہو چکا. آج جو ہے وہ آج نظام تعلیم ہمارا وہ نہیں ہے جو پہلے ہمارا نظام تعلیم ہوا کرتا تھا. اور یہ وجہ تھی کہ اور وہاں پہ شاگرد اور استاد کا اتنا گہرا رشتہ ہوتا تھا کہ بیان سے باہر، اور اسی رشتے کی وجہ سے اقبال نے اتنی دلسوز نظم لکھی. اور اس کے بعد جو ہے اپنے استاد کو بتا رہے ہیں تو کہاں ہے اے کلیم ذروۂ سینائے علم. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نان مسلم استاد کو ایک پیغمبر سے تشبیہ دے دینا اور کلیم ذروۂ سینائے علم کہہ دینا، یہ جو ہے وہ اقبال ہی کا حصہ تھا. اور اقبال جانتے تھے کہ آرنالڈ کی علمی ڈیپتھ کیا ہے اور آرنالڈ کیا چیز ہیں. تو میرے بھائیوں، اقبال ان کی فراق میں اتنے جو ہے وہ یہ ہو گئے کہ اور نکل کے جو ہے کوشش کی انہوں نے کہ کیمبرج میں ان کو ایڈمیشن مل جائے، اور وہ 1905 سے 1908 تک اقبال جو ہے لندن چلے گئے اور کیمبرج میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے لیا. اور اپنی اسی نظم میں لکھتے ہیں، کھول دے گا دشت وحشت عقدہ تقدیر کو، توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو. اور وہ آخرکار اپنے استاد کے پاس پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد وہاں پہ بی اے کے اندر انہوں نے جو ہے اپنا پھر سے جو انہوں نے جو ہے بی اے کا ایگزام انہوں نے لاہور یونیورسٹی میں پاس کر لیا تھا، اس کے باوجود بھی انہیں کیمبرج میں بی اے کرنا پڑا. اور انہوں نے بی اے کے اندر جو اپنی تھیسس لکھی، وہ تھیسس کا عنوان بڑا ہی جو ہے وہ تھا کہ دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، اور جس کا اردو میں بعد میں جو ہے بعض لوگوں نے ترجمہ کیا، 1-2-3 لوگوں نے، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا کا. اس کو جو ہے فلسفہ عجم کے نام سے اس کو جو ہے اردو میں شائع کیا گیا بعد میں، مگر اقبال نے نہیں کیا، وہ ترجمہ اقبال نے نہیں کیا. تو یہ جو ہے وہ جب آرنالڈ نے جو ہے وہاں پہ اس تھیسس کو بی اے کے لیے دیا اور اقبال کو بی اے میں آنرس ملا وہاں پہ کیمبرج میں، تو آرنالڈ کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو تھیسس لکھی ہے اقبال نے یہ بی اے کے لیے موضوع نہیں ہے، اقبال کو پی ایچ ڈی مل جانی چاہیے. اقبال کو فلسفے میں پی ایچ ڈی ملنی چاہیے. اور ان کے ساتھ اور ایک پروفیسر جوائن ہو گئے جن کا نام ہے پروفیسر نکلسن. دونوں نے مل کے کیمبرج یونیورسٹی کے وہاں پہ اس کو جو ہے لکھا کہ اقبال کو اس مقالے کے اوپر پی ایچ ڈی مل جانی چاہیے. مگر یونیورسٹی کے اندر
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ईरानी फ़लसफ़े के ऊपर महारत रखने वाला कोई प्रोफेसर नहीं था। यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारे पास कोई प्रोफेसर नहीं है जो ईरानी फ़लसफ़े के ऊपर महारत रखता हो। तो आर्नल्ड ने और निकलसन ने दोनों ने मिलके एक बेहतरीन जो है वो इंट्रोडक्शन लिखा द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स के ऊपर और पर्शिया के ऊपर, लिख के म्यूनिक यूनिवर्सिटी को भेजाया। म्यूनिक यूनिवर्सिटी ने उसको कबूल कर लिया, इन दोनों के रिकमेंडेशन को, और कहा कि इकबाल अगर यहाँ आएँ अपनी थीसिस अंग्रेज़ी में पेश कर सकते हैं, मगर उनको इम्तिहान जो है, जो वाइवा होता है, वो इम्तिहान जर्मन लैंग्वेज में देना पड़ेगा और उसके लिए उनको जर्मनी में क़याम करना ज़रूरी है। तो इकबाल फौरी म्यूनिक चले आए और वहाँ से वो हाइडेलबर्ग चले गए, क्योंकि वो प्रोफेसर हाइडेलबर्ग में थे। हाइडेलबर्ग में इकबाल का क़याम जो है वो पूरा 1 साल भी नहीं रहा। मगर मैं आपको बता दूं कि हाइडेलबर्ग के अंदर इकबाल का जहाँ घर था, जिसमें इकबाल रहते थे, वो घर के ऊपर आज भी तख्ती लगी हुई है, जो मैंने देखा है कि यहाँ पे शायर आज़म इकबाल क़याम किया करते थे फ़लाँ सन से फ़लाँ सन तक। और दरियाए नेकर का वो किनारा, जिसके किनारे पे बैठ के इकबाल ने नज़में लिखी, आप बांगेदिरा के अंदर देखिए, दरियाए नेकर के किनारे लिखी गई जो है ना, मतलब कि वो दरियाए नेकर वही हाइडेलबर्ग का दरिया है जिसके किनारे इकबाल का घर था, और जहाँ एक ठंडी सड़क है जिसके ऊपर लोग जो है चलते थे, और उस सड़क का नाम आज इकबाल स्ट्रीट, इकबाल स्ट्रासे जर्मन में जो है वो इकबाल स्ट्रीट, उस सड़क का जो है नाम रखा गया। खैर, ये जो है वो प्रोफेसर निकलसन और प्रोफेसर आर्नल्ड ने जो लेटर लिखा, मैं आपसे सच कहता हूँ, दुनिया में आज के दौर में मैंने भी जो है ना बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खंगाली हैं और बहुत मैंने देखा है लोगों को, मगर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रोफेसर अपने जो है शागिर्द के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करे जो कोई प्रोफेसर के लिए भी इस्तेमाल नहीं करता। और इतना बड़ा रिकमेंडेशन, और वो ना ही सिर्फ इकबाल के लिए बल्कि इकबाल के उन इदारों के लिए भी जहाँ पे इकबाल पढ़ते थे, उनके लिए भी बात से फ़ख्र और बात से इफ्तिखार है जो है वो किसी एक तालिब इल्म के लिए उनके प्रोफेसर से इस तरीक़े से रिकमेंड करें उनकी थीसिस को। मेरे भाइयों, जब उन्होंने जो है वो यहाँ पे प्रोफेसर निकलसन के ताल्लुक़ से मैं आपको ये बता दूँ कि ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फ़ारसी और अरबी पढ़ाया करते थे, और इन लोगों की फ़ारसी और अरबी के ऊपर महारत हम लोगों के लिए बायस शर्म है। मेरे भाइयों, आज जो है मेरे को ये बताइए, हमारे पास 90 क्या जो है ना, मतलब कि वो 90% हुफ़ाज़ को कुरान मजीद की 4 आयतों का तर्जुमा बोलने नहीं आता। कुरान तो बेशक उनको याद है ज़बानी, मगर उनसे कहिए कि क्या आप अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ हैं, तो जवाब मिलेगा कि नहीं, हम अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं हैं। सिवाय नदवतुल उलमा के मैंने कहीं के फ़ारिग़ तहसील उलमा को अरबी बोलते हुए और अरबी लिखते हुए मैंने नहीं देखा। मादूद चंद एक्सेप्शंस तो हर जगह रहते हैं, मगर जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये लोग क्या जो है वो महारत रखते थे अरबी ज़ुबान के ऊपर। और प्रोफेसर निकलसन ने जो है क्या किया, बाद में जब इकबाल 1908 के बाद जब पाकिस्तान चले गए और इकबाल ने जो अपनी मारकतुल आरा तसनीफ़ इसरार खुदी लिखी, तो वो फ़ारसी में लिखी, और वो किताब लिखते ही
سارے بر صغیر کے اندر ایک عجیب جو ہے ہیجان پیدا ہو گیا، جس کا تذکرہ جو ہے خود اقبال نے اپنے ایک مضمون کے اندر، اپنے ایک لیٹر کے اندر خواجہ حسن نظامی کے نام اقبال نے لکھا۔ لیٹر کا جو ہے نا چھوٹا سا اقتباس ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ میری نسبت آپ کو معلوم ہے کہ میرا فطری اور آبائی میلان تصوف کی طرف ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں خواجہ حسن نظامی کو اقبال لیٹر۔ میری نسبت آپ کو معلوم ہے کہ میرا فطری اور آبائی میلان تصوف کی طرف ہے، اور یورپ کا فلسفہ پڑھنے سے یہ میلان اور بھی تیز ہو گیا، کیونکہ یورپین فلسفہ بحیثیت مجموعی وحدت الوجود کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو وحدت الوجود یہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ یہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ کسی اور وقت میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا، مگر صرف میں چند جملوں میں اگر اس کو بیان کر سکتے ہیں تو حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ جو ہے خود کوز اگر خود گلے کوزا، خود کوزا خود کوز اگر خود گلے کوزا، خود برسر یہاں خریدار برآمد، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور سب اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے پھوٹے ہیں اور اللہ ہی ہیں۔ اس کے بعد سے غالب نے بھی ایک جگہ کہا ہے، زیادہ جو ہے نا سمجھ میں آنے والا شعر ہے، سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں غالب کہ جبکہ اصل شہید شاہد و مشہود ایک ہے، پھر یہ مشاہدہ ہے کس کی جناب میں۔ تو یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل شہید و شاہد و مشہود، یہ اس کو جو ہے وحدت الوجود کہتے ہیں، کہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا پرتو ہیں، اور وہ جو ہے نا اللہ ہی کی طرف راجع کرتے ہیں، اسی کی تخلیق ہے اور اسی کی طرف جو ہے یہ کرتے ہیں۔ خیر وہ ایک فلسفیانہ بحث ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، مگر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی، یورپین فلسفے کا بحیثیت مجموعی وحدت الوجود کی طرف رخ کرتا ہے، مگر قرآن کریم پر تدبر کرنے اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے مجھ پہ اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور میں نے محض قرآن مجید کی خاطر اپنے قدیم خیالات کو ترک کر دیا۔ اس مقصد کے لیے مجھے اپنے فطری اور آبائی رجحانات کے ساتھ ایک خوفناک دماغی اور قلبی جہاد کرنا پڑا۔ اور اس کے اندر جو ہے خواجہ حسن نظامی یہاں پہ لکھتے ہیں، مرحوم کے اس زمانے میں لکھا، اسرار خودی کے خلاف طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اقتباسات سے قرآن دشمن لوگ میں بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اقبال کو بے عمل کہتے ہوئے نہیں شرماتے۔ میرے بھائیوں، یہ تو اقبال کا اپنا لیٹر تھا جو انہوں نے کہا، اور یہ جو ہے انہوں نے بتایا۔ تو جب یہ اسرار خودی کا ترجمہ پروفیسر نکلسن نے کیا اور 1908 میں یہ چھپ کے شائع ہو گیا، اور یہ شائع ہوتے ہی پہلے تو اسرار خودی شائع ہوئی، اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر ایک تماشا مچ گیا، اور اس کے بعد جب تو پروفیسر نکلسن نے دیکھا کہ نہیں، اب اس وقت یہ ہے کہ میں اس کے اوپر اس کا انگریزی ترجمہ کروں اور یوروپین لوگوں کو اقبال سے متعارف کراؤں، اور پروفیسر نکلسن نے اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا، جو ترجمے کے لحاظ سے ایک معرکۃ الاعریٰ چیز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اپنے شاگرد کو پڑھائے ہوا استاد اپنے شاگرد کی کتاب کا ترجمہ خود کر رہا ہے، اور وہ ترجمہ
ظاہر ہے کہ ایک معمولی ترجمے کی اس کی شکل نہیں ہو سکتی تھی. جب وہ ترجمہ کر کے انہوں نے اقبال کو بھیجایا تو اقبال نے اس کو ایڈٹ کیا اپنے قلم سے. کتاب کے اندر ہی، چھپی ہوئی کتاب کے اندر اقبال نے اس کو ایڈٹ کیا. اور 1945 میں پروفیسر نکلسن کا انتقال ہو گیا. تو ان کا جتنا بھی علمی سرمایہ تھا پروفیسر نکلسن کا، وہ ایک بڑے کتب فروش کو لندن کے ان کو جو ہے نا بیچ دیا گیا. وہ ان کے ورثہ نے پروفیسر نکلسن کو بیچ دیا. تو پروفیسر آربیری جو اس زمانے میں نکلسن کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ معلوم ہوا کہ یہ جتنا بھی نکلسن کا اثاثہ تھا، علمی اثاثہ، یہ پورے کا پورا جو ہے یہ لوگوں نے بیچ دیا ہے فلاں کتب فروش کو. تو انہوں نے جو ہے کیا کیا، اس کتب فروش سے جا کے وہ کتاب کا جو ہے اسرار خودی کا جو ترجمہ انہوں نے دا سیکرٹ آف سیلف کے نام سے کیا تھا، اس کو جو ہے خرید لیا. خرید کے جب گھر لے گئے دیکھا تو کیا ہے اس کے اندر، قلم سے جو ہے وہ اقبال کے انوٹیشنس ہیں. تو ان کو دیکھ کے بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کیا کیا، پروفیسر آربیری نے دا نوٹس آن اسرار خودی بول کے اقبال کے وہ سارے نوٹس انگریزی زبان میں شائع کر دیے. اور وہ ایک اتنا بڑا علمی سرمایہ ہے. اور خود اپنے استاد کے کیے ہوئے اپنی کتاب کے ترجمے کے اوپر کوئی شخص جو نوٹس لکھے، اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا علمی کارنامہ ہے جو پروفیسر آربیری نے کیا. آربیری کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ وہ اردو سے بھی واقف تھے اور انہوں نے اقبال کے شکوہ اور جواب شکوے کو انہوں نے جو ہے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا اس کا، اور شکوہ اور جواب شکوہ، اور اس کے اوپر ایسے بہترین نوٹس لکھے ہیں کہ جو لوگ کو انگریزی ادب سے کچھ دلچسپی ہے اور جو دیکھنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں یہ تینوں چاروں کتابیں جن کا میں نے آپ کے سامنے، بلکہ چاروں پانچوں کتابیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ ساری کی ساری ہماری جو ہے وہ اقبال اکیڈمی کی لائبریری میں موجود ہیں. علم دوست حضرات سے میری استدعا ہے، کیونکہ اب یہ آپ بازار میں خریدنے کو تو ملیں گی نہیں، آپ وہاں سے لے کے اس کو فوٹو کاپی کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. بہرحال وہ جو ہے وہ اس کے اوپر پروفیسر نکلسن نے اسرار خودی کا جو ترجمہ کیا، اس کے اوپر جو انہوں نے کتاب کے دیباچے میں جو چیز لکھی وہ جو ہے دیکھنے سے لائق ہے. ایک پروفیسر اپنے شاگرد کی ایک کتاب کو ترجمہ کر دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے، مگر اس کے اوپر جو دیباچہ لکھا ہے وہ جو ہے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. لکھتے ہیں پروفیسر نکلسن، دس از اے فلاسفیکل پویم، یعنی اسرار خودی کو دا سیکرٹ آف سیلف کے نام سے انہوں نے جو ترجمہ کیا تھا اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ دس از اے فلاسفیکل پویم while Hindu philosophers in explaining the doctrine of unity، وہی وحدت الوجود جس کا میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ the doctrine of unity، the doctrine of unity of being. تو اس میں لکھا انہوں نے کہ the Hindu philosophers while explaining the doctrine of unity of being address themselves to the head. Address themselves to the head. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے اسلامی علوم کا گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے ان کو معلوم ہے کہ ہمارے نزدیک
ہمارے علماء، ہمارے فلاسفرس اور ہمارے سارے لوگوں کے پاس دو قسم کی جو ہے وہ خیالات ہیں. ایک وہ یہ ہے، اور اقبال بھی خود اس کے قائل ہے، وہ یہ کہتے ہیں عقل اس کا منبع دماغ ہے، اور عشق اس کا منبع دل ہے. اور اس لیے جو ہے وہ چونکہ اقبال کے نزدیک عقل وہ معنی نہیں رکھتی جو عشق رکھتا ہے، کیونکہ عقل کا منبع دماغ ہے اور دل جو ہے وہ عشق کا منبع ہے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ جتنے اعمال ہیں وہ صرف عشق سے پھوٹتے ہیں، عقل سے نہیں. انسان کے جو اعمال ہیں اس کا صدور جو ہے وہ عشق کے ذریعے سے ہوتا ہے، عقل کے ذریعے سے نہیں. اسی لیے اقبال اپنے ایک بہت بلیغ شعر ہے جس تک پہنچنے کی جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عشق فرمودہ خاصیت سے سبک گام عمل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے تعلق سے کہتے ہیں اقبال، عشق فرمودہ خاصیت سے سبک گام عمل. عشق جو تھا وہ صرف ایک لفظ کا محتاج تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ چیز فوری عمل میں کنورٹ ہو جاتی تھی کیونکہ اس کا منبع عشق تھا. عشق فرمودہ خاصیت سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی. کہتے ہیں کہ عقل ابھی معنی پیغام ابھی سمجھ ہی نہیں پائی. عقل آج بھی نہیں سمجھ سکی عقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو. اس لیے جو ہے اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی تیغ جگردار الاڑی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیامہ ساقی. کہ جو ہے یہ چیز ہے جس کو اقبال نے جو ہے ایک کیا ہے. تو یہاں پہ پروفیسر نکلسن جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ the doctrine of unity of being is addressed themselves to the head. Iqbal, like the Persian poet, was reached the same doctrine. وہی ڈاکٹرین کو اقبال جو ہے wants to he address the heart. Iqbal, like other Persian poet, was teach the same doctrine, take a more dangerous course and aims at the heart. اور اقبال دل کو جو ہے نا ایم کرتے ہیں. میرے بھائیوں ذرا سا جو ہے نا تھوڑا سا پاؤز لیجئے اور سوچئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کیا پیغام دیتا ہے آپ کو. قرآن مجید کی ایک آیت سنیے. قرآن مجید کہتا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، میں نے ان کو آنکھیں دی ہیں مگر اس سے دیکھتے نہیں ہیں جیسا دیکھنے کا حق ہے. آج ہماری ساری راتیں 2-2 بجے 4-4 بجے رات تک کے سینمائیں دیکھنے، ٹیلی ویژن دیکھنے، گندے ناچ دیکھنے، فحش مناظر دیکھنے میں ہماری گزر جاتی ہے. لہم اعین لا یبصرون بہا، میں نے ان کو آنکھیں دی ہیں مگر نہیں دیکھتے جیسا کہ دیکھنے کا حق ہے. لہم آذان لا یسمعون بہا، میں نے ان کو کانیں دیے ہیں مگر وہ نہیں سنتے جیسا کہ سننے کا حق ہے. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقهون بہا، کہ میں نے ان کو دل دیے ہیں مگر نہیں سوچتے جیسا کہ سوچنے کا حق ہے. تو معلوم ہو گیا نا بھائیو کہ سوچنے اور سمجھنے اور اعمال کا دار و مدار وہ جو ہے دل کے اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بلیغ حدیث سناتا ہوں آپ کو، جو ہمارے مفسرین اور ہمارے جو ہے وہ علماء ہمیشہ بیان کرتے ہیں. جب آدمی ایک سیئات کے اندر سے ایک گناہ کرتا ہے ایک، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ ہوتا ہے، اور جب وہ پے در پے گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سارا اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے.
اور یہی چیز خشیت خلوع ہے کہ تنگ جو ہے نا دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر اب اس دل کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ دل کو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ دل تک پہنچو، محبت اور خلوص اور الفت کا پیغام ہی انسان کو عمل کی طرف راغب کر سکتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو مدرسوں میں حاصل نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے تو استاد کے سامنے شانوں بشانوں بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس چیز کو جو ہے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے ہی جو ہے نا وہ قلب میں اتاری جا سکتی ہے. یہ ایسی نہیں جو ہے نا مطلب کہ پیدا ہو جاتی انسان کے اندر. میرے بھائیوں، یہ جو ہے چیز ہے جس کو جو ہے اور آخر میں جو ہے نا لکھتے ہیں ہی از ناٹ اے مین پوئٹ. اقبال کے تعلق سے پروفیسر نکلسن کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی شاعر نہیں تھا. حالانکہ ان کے سامنے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ان کے سامنے علم حاصل کرنا شروع کیا، ان کے سامنے شاعری کی، اور انہوں جو ہے نا مطلب کہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از ناٹ اے مین پوئٹ. اور اس کے بعد جو ہے اور بول رہے ہیں کہ ان کے اندر استدلال کی وہ صلاحیت موجود تھی کہ اگر ان کا استدلال بھی فیل ہو جاتا تو ان کی زبان کے اوپر جو ان کو کمانڈ تھا زبان و بیان کے اوپر، وہ انسان کے دلوں تک اتر جاتا تھا. اپنے جو ہے شاگرد کے تعلق سے یہ بات بیان کرنا. میرے بھائیوں، آرنالڈ کا اور ایک کارنامہ بیان کر کے میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے آج کا عنوان میں ختم کروں گا. آرنالڈ کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ اقبال جب 1905 اور 1908 تک جب لندن گئے، اقبال کو اردو شاعری سے نفرت ہو گئی تھی، بے انتہا نفرت ہو گئی تھی. اس کی وجہ بالکل جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ معلوم ہے. جو شخص اردو ادب کا مطالعہ کیا اور جس نے لکھنؤ اور اودھ اور دلی کی شعری محفلوں کا جو ہے جس نے جو ہے وہ حال پڑھا. میرے بھائیوں، یہ وقت نہیں ہے کہ میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کی رودات بیان کروں، مگر میں صرف آپ کو اتنا بیان کرتا ہوں کہ مرثیہ گوئی اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ حضرت امام علی اصغر کی جو ہے ولادت کا جو منظر کھینچتے تھے شعراء میدان جنگ کربلا کے اندر، تو درد ذے کے مناظر کھینچنے کے لیے شعراء جو ہے ساڑیاں پہن کے جو ہے نا ساڑی اور بلوز پہن کے مشاعرے میں آتے تھے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. آپ ان رودات کو جو ہے نا مطلب ہے کہ آج آتھنٹک طریقے کے اوپر تاریخی حیثیت سے ثابت کر سکتا ہوں، آپ کے سامنے کتابیں پیش کر سکتا ہوں، اور یعنی تو آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں ان کا کہ وہ شعراء کس طریقے سے عورت کی جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ درد ذے کا بیان خود شاعر کر رہا، مرد شاعر کر رہا. اور یہ شاعری کا یہ گندا ٹوکرا جو ہے نا مطلب کہ وہ تھا ہماری اردو شاعری کا، یہ جو ہے اقبال کو اردو شاعری سے نفرت پیدا کر دیا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اردو شاعری نہیں کروں گا. اور اتفاق سے سر عبد القادر، جو آپ کے ایک رسالہ نکلتا تھا مخزن اس کا نام تھا، اس کے ایڈیٹر تھے یہ، اور اس زمانے میں وہ بھی لندن گئے ہوئے تھے. اقبال سے ان کی دوستی تھی. اقبال نے کہا کہ میں اب شاعری ترک کر دیا، تو وہ ایک دم سے انہوں نے انتہا سے زیادہ احتجاج کیا کہ یہ کیا، تم کیا کہتے ہو یہ؟ تو بولنے لگے کہ میں نہیں، اب میں شاعری نہیں کروں گا. تو کہا کہ چلو پروفیسر آرنالڈ سے مشورہ کرتے ہیں. خیر زبردستی وہ اقبال بھی راضی ہو گئے کہ چلیے آرنالڈ کیا کہتے ہیں دیکھیں گے. آرنالڈ کے پاس دونوں دوسرے دن پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد اقبال بیان کرتے ہیں کہ میں نے شاعری ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آرنالڈ کا یہ بہت بڑا احسان اردو ادب کے اوپر ہے اور مسلمانوں کے اوپر اور مسلمان امت کے اوپر آرنالڈ کا احسان ہے کہ انہوں نے اقبال کو سمجھایا
بولا کہ تم معمولی شاعر نہیں ہو، تم شاعری ترک مت کرو۔ یہ بانگ درا کے جو ہے وہ دیباچے کے اندر سر عبد القادر نے جو پریفیس لکھا ہے اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر شخص پڑھ سکتا ہے جو بات میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ اور کیا واقعی اقبال اگر جو ہے شاعری تک کر دیتے تو آج ہمارے ملت کا کتنا بڑا نقصان ہوتا، آج یہ محفل نہیں ہوتی جو میں آپ کو سے مخاطب ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے آرنالڈ کا بڑا کارنامہ ہے۔ پھر اقبال کو انہوں نے سمجھایا اور اقبال نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، پھر وہ شاعری کرنے لگے۔ مگر میں ایک بڑا تغیر آیا، اور ایک یورپ سے جب اقبال واپس ہو رہے تھے اس وقت جنگ عظیم اول چھڑنے کو تھی، چاروں طرف مسلمان مارے جا رہے تھے، اور آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ ترکی سلطنت کے زیر نگین جو علاقے تھے وہ ایک ایک کر کے انگریز فتح کرتے چلے جا رہے تھے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں اقبال لندن سے واپس آ رہے تھے ہندوستان کو، جہاز میڈیٹرینین سی کے اندر بحر روم کے اندر داخل ہوا اور اقبال کو جزیرہ سسیلی نظر آیا جو مسلمانوں کے جو ہے نا مطلب کہ ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اب انگریزوں کا قبضہ تھا سسیلی کے اوپر۔ اقبال نے اس کے اوپر ایک مرثیہ لکھا جزیرہ سسیلی کے اوپر۔ اقبال کہتے ہیں کہ نالزن شیراز کا بلبل ہوا، نالزن شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، خون رویا داغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر، آسمان دولت غرناطہ جب برباد کی، ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی، کم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا وہ دل کے جو کہ تھا محرم تیرا۔ میرے بھائیو، جزیرہ سسیلی کا ماتم کرتے ہوئے اقبال نے وہ لکھا ہے کہ جو ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کی جس سب میں معرکۃ الاعظم ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ کے اوپر ہے، جو طرابلس کی جنگ میں شہیدوں کو جو ہے وہ پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی تھی۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جا کے کہ دیکھیے میں آپ کے لیے، آپ کے نذرانے کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے خون اس میں۔ کہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ جو ہے وہ حالات تھے جس میں اقبال یورپ سے واپس ہوئے اور انہوں نے اردو کو خیر بات کیا اور کہا کہ اسی زمانہ تھا، اس سے پہلے جمال الدین افغانی کی تحریک جو ہے سارے ہندوستان میں پھیل چکی تھی، اور جمال الدین افغانی وہ شخص ہے جنہوں نے پین اسلامزم کا، وہ پہلا داعی ہے جس نے جو ہے پین اسلامزم کی دعوت دی، یعنی یہ کہ ہم جو ہے کوزے میں بند نہیں رہ سکتے، ساری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں، رسول نے ہمیں ایک امت بنایا ہے۔ اسی لیے اقبال نے جو ہے جو کہا کہ جو ہے اس کے سمندر کی موج لزلو دینو بنیل، کہ جو ہے وہ یہاں یہ کوئی ایک جگہ سے ایک جگہ ٹک کے رہنے والا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جو ہے وہ پین اسلامزم کا داعی ہے۔ جمال الدین افغانی کی تحریک اقبال کے گھر میں، اقبال کے قلب میں گھر کر چکی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس سے جو ہے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے فارسی میں کہنا شروع کر دیا، کہا کہ اردو میں اگر میں کہوں گا تو میرا کلام ہندوستان کے اندر ہی دم توڑ دے گا، اگر میں فارسی میں جو ہے نا شعر کہوں گا تو ایران، افغانستان اور پورے کے پورے جتنے رشین ٹرکستان وغیرہ جہاں جہاں بھی فارسی بولی جاتی ہے کم از کم وہاں تک تو میرا پیغام پہنچے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ اقبال نے فارسی کو اپنا اظہار خیال کا جو ہے نا ذریعہ بنایا، اور اس طریقے سے آرنالڈ کا یہ احسان ہمارے اوپر ہے، ہماری امت کے اوپر ہے کہ اقبال جیسا شاعر ہم کو جو ہے عطا ہوا۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
کسی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیے سوالات کرنا